السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ 12ویں تراویح آج پڑھی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ 12واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اس زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کی روزی روٹی کا بندوبست اللہ فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جو مالک ہوگا وہ اپنے ماتحتوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین چاہے انسان مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کافر ہو مشرک ہو، کسی بھی لیول کا انسان ہو، سب کو اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے اور سب کو روزیاں عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں کی یا پوری دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی بھی کافر کو ایک بوند پانی تک نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ فرما رہا لو تم بھی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں تمہارا حساب تو ہم کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 میں انسان کی 2 صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان بنایا کیسے گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ہم انسان کو اپنی طرف سے جب کوئی رحمت عطا فرماتے ہیں، کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس نعمت کو سے چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ انسان نا امید ہو جاتا ہے اور پھر ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے کسی بندے کو کچھ نعمت عطا فرماتا ہوں پھر دے کر چھین لیتا ہوں تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمتوں میں اسے ڈبو دیتا ہوں، فرمایا کہ نعمت کا ذائقہ تھوڑا سا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی نعمت چھین لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی ناشکری کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے پھر انسان رونے پیٹنے لگتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جب میں اپنے کسی بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہوں، مصیبتوں کے بعد پہلے مصیبت دے رہا ہوں، بعد میں اسے نعمت عطا فرما رہا ہوں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ بعد میں کہنے لگتا ہے دیکھو دیکھو میری برائی، میری پریشانی ختم ہو گئی، میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ پھر وہ انسان بہت زیادہ خوش ہونے لگتا ہے اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو لوگ صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ایسے لوگوں کے لئے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا گیا۔ 2 صفتیں اللہ نے بتائی ہیں، کہا تھوڑا سا ملتا ہے انسان کو، ابھی پوری طرح سے ملا بھی نہیں ہے، ابھی نئی نئی شہرت ہے، ابھی نئی نئی مالداری ہے، نئی نئی ساری چیزیں ہیں، انسان ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں پھر چھین لیتا ہوں۔ پھر وہی انسان جو تھوڑا سا پا کے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، کسی کو اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، پھر وہ رونے پیٹنے لگتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اسی انسان کو میں اگر کبھی پریشانی میں ڈال دوں اور بعد میں اسے نعمت عطا فرماؤں تو کہتا دیکھو میرے اوپر جو بھی مصیبتیں تھیں سب ہم نے اپنے دم پہ ختم کر لی اور میں نے دیکھو یہ کر ڈالا، یہ بنا ڈالا۔ پھر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ فرمایا اللہ نے انہ لفرح فخور، اتنا خوش کہ فخر کرنے لگے، ایسی خوشی اللہ کو پسند نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا کردار اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ایک مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، اس کا سارا معاملہ بھلائی کا معاملہ ہے، اچھائی کا معاملہ ہے۔ اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں اگر خوشیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اور وہ خوشی شکر کا باعث جو بن جائے اس کے لیے بھلائی کی چیز ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی مر جائے، کسی کی وفات ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کہیں لاس ہو جائے، نقصان کسی بھی طریقے سے ہو جائے، پھر انسان صبر کرتا ہے اور یہ صبر انسان کو بھلائی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا مومن و مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، مصیبت آئے تو صبر کر لو اور نعمت ملے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ملنے لگے تو واہ 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 اور جب جانے لگے تو ہاں 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 ہاں، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہوا کرتا ہے۔ پھر آگے اسی صورت میں آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے قصے کو ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ 950 سال گزر گئے، قوم میں سے کچھ چند ہی لوگ ایمان لائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے فرمایا اے نوح لن یؤمن من قومک، آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو آج تک لا چکے بس اسی پہ بس ہے، اب آگے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو اب میرا عذاب آنے والا ہے، اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، میری آنکھوں کے سامنے، میری نگرانی میں، میری وحی کی نگرانی میں آپ ایک کشتی بنائیے۔ سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح علیہ السلام، آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو لا چکے بس اسی پر بس۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس سے زیادہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک صورت ہے سورہ لہب، اللہ کے نبی کے چچا ابو لہب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب یہ آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، شولوں والی آگ کے اندر جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے ابو لہب پر پھٹکار پڑ رہی ہے۔ قرآن کریم میں ابو لہب کی زندگی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب آپ پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین کلیئر کر رہا ہے اے نوح علیہ السلام آپ کی قوم کے لوگ اب آگے ایمان لانے والے نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر ان ظالموں کو، کافروں کو، اسلام کو، نبی کو، قرآن کو جھٹلانا تھا، قرآن کی اس آیت کو اترنے کے بعد اگر نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایمان قبول کر لیتے تو اللہ کی بات غلط ثابت ہو جاتی۔ قرآن کریم سورہ لہب اترنے کے بعد اگر ابو لہب اسلام قبول کر لیتا تو قرآن جھوٹا ہو جاتا، یعنی کہ ابو لہب چاہ کر بھی اسلام نہیں قبول کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی تقدیر میں ایمان لکھا ہی نہیں تھا، ورنہ وہ ایک بار کلمہ پڑھ لیتا صرف نبی کریم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ چلو قرآن میں محمد نے کہہ دیا، محمد کے رب نے کہہ دیا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں جہنم کے اندر جاؤں گا، لوگوں چلو میں اسلام کا اعلان کرتا ہوں، محمد کا قرآن جھوٹا ہے کیونکہ اس نے میرے جہنم کا فیصلہ کر دیا، میں تو ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ایمان کی توفیق دی ہی نہیں، یعنی اللہ نے چیلنج بھی کر دیا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی دنیا میں ایمان لا بھی نہیں سکتا ہے، جب تک میری مرضی نہیں ہوگی میں توفیق نہیں دوں گا، کسی کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو اللہ نے فرمایا لن یؤمن من قومک، آپ کی قوم میں سے اب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اب ان کے اوپر عذاب بھیجا جا رہا ہے۔ اے نبی آپ اپنی قوم کے لوگوں کو بچانے کی تیاری کریے۔ اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے،
سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے بھی آنکھ ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے نوح میری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیے۔ علماء نے اسی لیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بارے میں کہا میری آنکھ تو آپ کو اللہ کی آنکھ ماننا ہے۔ کیسی ہے؟ کیفیت نہیں بتائی گئی، کنڈیشن نہیں بتائی گئی، اللہ کی آنکھ ہے، اس پر آپ کو ایمان رکھنا ہے، یہی صحیح عقیدہ، کیونکہ قرآن میں خود اللہ فرما رہا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، ہماری نگرانی میں بناؤ۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیا تھا، تبھی تو اللہ فرما رہا میری وحی کی نگرانی میں، یعنی میں آپ کو جو سکھایا ہوں، جو آپ کو میں نے ہنر دیا ہے، اس ہنر کا استعمال کریے، کشتی بنائیے۔ کشتی چھوٹی نہیں بنانی تھی، ایک بڑی کشتی بنانی تھی، مہارت اس کے اندر چاہیے تھی، پوری قوم کو بٹھانا تھا، اور نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا بنائیے، آپ بناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نوح علیہ السلام اپنی اس کشتی میں اسی کو بٹھانا جو میرا بندہ ہے، رشتہ داری دوستی یاری نہیں چلے گی۔ فرمایا اللہ نے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، انہم مغرقون، یہ سب کے سب ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، قوم کے لوگ جب بھی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق کرتے تھے، اے نوح اتنی بڑی کشتی تو کہاں چلائے گا، یہ نوح اس کشتی کا تو کیا کرے گا۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جیسا تم آج میرا مذاق اڑا رہے ہو کل تمہارا بھی مذاق بنے گا، جیسے تم میرے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ یعنی نوح علیہ السلام کو یقین ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ لوگ غفلت کی زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ کشتی تیار ہو گئی، سیلاب آیا، زمین سے پانی کا فوارہ، آسمان سے سخت بارش، اتنا پانی کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی پہ ایمان والوں کو اور زمین کے ساری مخلوقات کے ایک ایک جوڑا بٹھا لیتے ہیں، پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا اپنے آپ کو باپ سے زیادہ ہوشیار سمجھتا تھا، کہنے لگا میں کشتی میں نہیں سوار ہوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا آج تجھے سیلاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیٹا کہہ رہا یہ بڑا پہاڑ دکھ رہا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک تھوڑی جائے گا۔ بات چیت ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام آخری مرحلے میں بھی اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک سیلاب کا تھپیڑا آتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، بیٹا ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب باپ تو باپ ہوتا ہے، پریشان ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے پہلے کہا تھا ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، اور اللہ نے کہا تھا اے نبی آپ کے اہل و عیال کو میں بچا لوں گا، یعنی دونوں طرح سے اللہ نے بات کہہ دی تھی۔ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا، اور کہا تھا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ اب بیٹا ڈوب رہا ہے، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ رب العالمین میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا، یہ تو میرے خاندان کا میرا بیٹا ہے، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، کیسے میرا بیٹا ڈوب گیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر نوح یہ تیرا بیٹا تیرے خاندان کا نہیں، انہو عمل غیر صالح، اے میرے نبی اس کے اعمال ہی صحیح نہیں تھے، یہ کافر تھا، یہ تمہارے خاندان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کے اعتبار سے چلا جائے گا، توحید اور دین کے اعتبار سے یہ رشتہ داری جوڑی جائے گی، یہاں خون کا رشتہ نہیں چلے گا۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹا بھی اور فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرے پیغمبر جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کیا کریں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت اور وصیت کیے دے رہا ہوں، اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال ربی انی اعوذ
اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. فوراً نوح علیہ السلام نے توبہ کرنی شروع کر دی. اے میرے مولا اب میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد سے میں وہ سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میں تو خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ نے کلیئر کر دیا کہ بیٹا جو ڈوبا ہے وہ صحیح ڈوبا ہے, میرا وعدہ سچا ہے, میں نے اس کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے تو آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا, وہ ایمان ہی نہیں لایا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ میسج دیا ہے کہ رشتہ داری دو طرح کی, ایک دین کی رشتہ داری, ایک خون کی رشتہ داری ہے. دونوں رشتہ داریوں میں دین کی رشتہ داری زیادہ مضبوط ہے. اسی لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا ہے, اس دین کے اندر ایک قانون بنایا گیا ہے کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا اپنے باپ کی جائیداد میں سے وراثت نہیں لے گا. اسی طرح سے اگر باپ مسلم ہے اور بیٹا کافر ہے تو بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کو نہیں لے سکتا, یعنی مسلمان کافر کو وراثت میں کچھ نہیں دے سکتا, اسی طرح سے کافر مسلمان کو وراثت میں نہیں دے سکتا, کیونکہ دونوں کا دین الگ ہے. اسلام نے فیصلہ کر دیا ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے, بلڈ ایک ہے, لیکن کوئی دنیا کا مسلمان ابو لہب کو آل رسول میں سے نہیں مانتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں مانتا, اہل بیت میں سے نہیں مانتا. ہم اور آپ جب دعائیں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ درود بھیج, اے اللہ رحمت نازل فرما میرے پیغمبر محمد پر اور اہل بیت پر, تو جب ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اہل بیت میں ہم ابو لہب کو بالکل بھی شامل نہیں کرتے. کیوں؟ بلڈ ایک ہے لیکن نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس لیے نبی کے خاندان میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. اللہ نے میسج دیا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے انسان کو بدلے دیتا ہے, خاندانوں کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے بدلے نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ایک میسج یہ بھی دیا, اے میرے بندوں مجھ سے دعائیں مانگو, لیکن دعا مانگنے کا ایک ادب یہ بھی ہے وہ چیز مانگو جو جائز ہو, ناجائز چیزیں دعاؤں میں نہ مانگا کرو. یہ بہت بڑا ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے, ایک بہترین دعا کا ادب ہے. آج بہت سارے لوگ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ناجائز چیز مانگ رہے ہیں, جو حلال ہی نہیں اس کو مانگ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کو ڈانٹ کے اللہ نے میسج دیا کہ وہ چیزیں مانگو جو جائز ہے, ناجائز چیزیں اللہ رب العالمین سے دعاؤں میں بھی نہیں مانگی جا سکتی. اس کے بعد آیت نمبر 84 سے 86 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. جتنی پرانی قومیں گزری ہیں سب کے اندر ایک کامن برائی تھی, سب کے سب شرک میں ڈوبے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقی اور سماجی برائیاں بھی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے شرک کے ساتھ. شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ شرک تو کرتی ہی تھی, ساتھ میں بڑی بے ایمان قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے بے ایمانی سے بچنے کی بھی ان کو تلقین کی. قرآن کی آیت ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف مدین والوں کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شعیب ایک نبی کو ان کی قوم کا بھائی کہا. کیا معلوم ہوا؟ ایک نبی اپنی قوم کا بھائی ہو سکتا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ نبی کو بھائی بول دیے, کفر کر دیا, اس کو دین اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. اب آپ کو فیصلہ کرنا کس کا عقیدہ سے, قرآن کا یا لوگوں کا گڑھا ہوا ہے. فرمایا اللہ نے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. یہ شرک کی مذمت کرتے ہوئے حضرت شعیب نے اپنی قوم کو شرک سے روکا, اور اس کے بعد فوراً فرمایا یہ تو اللہ اور تمہارے درمیان کا انصاف ہے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, اور بندوں کا بندوں کے درمیان کا انصاف یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کا حق نہ چھینے, ہر کسی کا حق ادا کرتے رہو. یہ بندوں کا بندوں کے اوپر
حقوق عائد ہوتے ہیں، اور یہی انصاف کی بات ہے۔ اس لیے فوراً فرمایا وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں کسی طرح کا کوئی کمی نہ کرنا، ناپنے کی چیز تولنے کی چیز میں کبھی بھی بے ایمانی نہ کرنا۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے حالات تو بڑے اچھے ہیں، تم پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تم مالدار ہو، مالدار ہونے کے باوجود، خوشحال ہونے کے باوجود ناپ تول میں کمی کرنا کون سا معنی رکھتا ہے؟ یہ بے ایمانی تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آج ہم لوگ آپس میں جب کسی کو بے ایمانی کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم بے ایمانی کرنے پہ مجبور کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بہت کچھ نواز رکھا ہے، پھر بھی تم نے چوری کیوں کی، پھر بھی تم نے ڈنڈی کیوں ماری؟ وہی حضرت شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی اراکم بخیر، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے حالات اچھے ہیں، تم سب کے سب مالدار ہو، اس کے باوجود تم بے ایمانی کر رہے ہو۔ مالدار ہو، اللہ دے رہا ہے، تمہارا حق تو تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے، بجائے شکر کے مزید بے ایمانی کرنے پہ اتارو ہو، مزید مالدار بننا چاہتے ہو، وہ بھی غلط اور حرام طریقے سے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام فرما رہے انی اراکم بخیر، میں تمہیں تو مالدار دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں دو برائیوں کا ذکر کیا، شرک اور بے ایمانی، ڈنڈی مارنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادتوں میں اور پھر انسانوں کے ساتھ۔ پھر حضرت شعیب فرما رہے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اے میری قوم کے لوگوں یہ دو برائیاں تمہاری ایسی برائی ہے، شرک میں جو تم ڈوبے ہو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، اور لوگوں کا جو حق چھین چھین کر بے ایمانی کر کے کھا رہے اس کی وجہ سے بھی تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ میں ایک ایسے عذاب سے ڈر رہا ہوں جو عذاب تم کو چپیٹے میں لے لے گا، تم سب کو ڈبا دے گا۔ یہ ایک پیغمبر کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور سمجھایا، کہا یہ بے ایمانی والی تمہاری عادت بہت بری ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میرے قوم کے لوگوں ترازو برابر برابر کر کے دیا کرو، بے ایمانی کر کے نہ دیا کرو، برابر انصاف کے ساتھ ماپا کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تولو 5 گرام 100 گرام زیادہ ہو جائے چلے گا، بے ایمانی نہ کرنا، یہ قرآن کا آرڈر ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کم نہ کرنا، وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، برابر سرابر کرنا، یعنی زیادہ ہو جائے چلے گا، کم نہیں ہونا چاہیے۔ 5 گرام بھی اگر آپ نے بے ایمانی کر لی تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، گناہ سرزد ہوگا۔ آج لوگ اتنے ہی بتاتے ہیں، زیادہ نہیں، 1 کلو میں 50 گرام مار رہے ہیں، دن بھر میں 100 کلو بیچا تو 50 گرام کر کے کہہ رہے ہیں اتنا بچت ہو گئی۔ یہ سائیڈ کی بچت ہے۔ یہ کون سی بچت ہوتی ہے؟ سائیڈ والی انکم ہے، یہ اصل تو منافع لیا ہی جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہر فیلڈ میں بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، یہ صرف ناپنے اور تولنے کی بات نہیں ہے، پورے بزنس سسٹم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اصول بتا رہا ہے، بے ایمانی نہ کرو، زیادہ دے دو چلے گا لیکن کم نہ دیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبانی کہلوایا وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، برابر سرابر کر کے ناپ تول کے دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کا مال زبردستی کم کر کے نہ لیا کرو۔ بخس کا مطلب ہوتا ہے نقص الشیء علی سبیل الظلم، ظلم کر کے کسی کے مال میں کمی کر دینا، کسی کا چھین لینا یا دیتے وقت کم دینا، اس کو بخس بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، دادا گیری کرتے ہوئے کسی کا مال نہ چھیننا۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے ادھر ادھر نہ چلو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دادا گیری کرتے، بیچارے ٹھیلے والوں سے خرید کر پیسہ نہیں دے رہے۔ فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ برپا کرو، کسی کا حق بالکل نہ کھایا کرو، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، جس کا جو حق ہے اسے عطا کیا کرو۔ اللہ نے کیا سمجھایا ابھی تک کہ اے میرے بندو تمہیں اللہ نے تو دے رکھا ہے، حلال طریقے سے جو ہے اس کو پاؤ، اپنے پاس رکھو، حرام طریقے سے مالدار بننے کی کوشش نہ کرو۔ اور مزید وضاحت کے ساتھ آگے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین،
اے میرے بندو انصاف کے ساتھ بیپار کرنا، بےمانی نہ کرنا، انصاف کے ساتھ کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد جو تمہارا بچت ہوگا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ قناعت کے ساتھ حلال کمائی کے اوپر اکتفا کرنا، حلال ذریعے کو اختیار کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی، کہا جو طریقہ حلال ہے وہ اپناؤ، اور جو حلال انکم ہو، جو حلال بچت ہو چاہے کم ہو یا زیادہ، اسی پہ اکتفا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بات جو اللہ نے کہہ دی اگر تم ایمان والے ہو، اللہ نے گویا کہ یہ بتلا دیا ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ بے ایمان نہیں ہوتے، ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں۔ لیکن مارکیٹ کے ماہرین بتلا رہے ہیں کہ مسلمان ہی زیادہ چور کو اچکا ہے، یہی زیادہ تر بےمانی کر رہا ہے، فراڈ یہی کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق مارنے پہ یہی آگے رہا۔ بزنس کے ماہرین نے، تجربے کاروں کا تجربہ ہے کہ نان مسلم مسلمانوں سے زیادہ بہتر ثابت ہو رہے ہیں بزنس کی دنیا میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بےمانی کو اپنے نبی کے ذریعے سے منع کروایا۔ اللہ نے فرمایا مومن ہو تو تمہاری پہچان یہ کہ تم ایماندار ہوگے۔ ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمان ہونے کے بعد ایک انسان بے ایمان ہو، قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے، یہ اسلام کی پہچان نہیں، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اور پھر آگے حضرت شعیب اپنی قوم سے کہتے ہیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ جیسے آج کہتے ہیں نا، جب کسی کو ڈانٹو تو کہتے ہیں آپ کھڑے رہیے، دیکھیے میں تول رہا ہوں، دیکھیے صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں صحیح کر رہا ہوں۔ کہہ رہے مجھے دکھاؤ کھو نہیں، ڈرنا ہے اس رب سے، کب تک میں تمہارے پاس کھڑا رہوں گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تمہارے مال کا نگراں نہیں ہوں کہ میں تمہاری نگرانی کروں گا اور پھر تمہیں تولتے ہوئے وزن کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ یہ سب کچھ تو اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، نہ میں تمہارے مال کی حفاظت کر سکتا ہوں کہ میں عذاب آئے گا تو تمہیں بچا لوں گا، تمہارے مال کو بچا لوں گا۔ مجھے تو بھیجا گیا صرف تمہارے تک اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے کہ لوگوں شرک نہ کرنا، بے ایمانی نہ کرنا، کسی کا ناجائز چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے پیغام پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، اب میرا کام ختم ہو گیا۔ اب اللہ سے ڈرو، بے ایمانی کرنا چھوڑ دو، اور اس کے بعد بھی اگر نہیں تم سدھرے، عذاب آئے گا تو پھر تمہاری اپنی حالت ہوگی۔ ابھی امام صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا حرام اور حلال برابر ہو جائیں گے؟ گرچہ حرام کا بہت زیادہ ہو، تم کو دیکھنے میں اچھا بھی لگ رہا ہو، پھر بھی وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حلال کماؤ، خوب کماؤ، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آج قناعت کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کم تمہارے پاس ہو، نہیں، کم نہیں مطلب ہوتا۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ حلال ہو، چاہے جتنا تم کما سکتے ہو کماؤ۔ ہمارے سامنے مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بزنس مین، کپڑے کا کاروبار کرنے والے تھے، خوب اللہ نے ان کو نوازا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کا کاروبار کرنے والے، گھی کا کاروبار کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ارب پتی بنا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے ان کو بے پناہ بے انتہا نوازا، ان کا لقب ہی غنی پڑ گیا۔ غنی کا مطلب ہوتا مالدار، رچ مین۔ تو یہ سب لوگوں کی مثال ہے، لیکن ان تینوں میں سے یا ان کے علاوہ جتنے بھی مالدار صحابہ کرام تھے، کوئی بھی بے ایمانی کسی کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ سب کے ذریعے کمانے کے جو تھے حلال تھے، اور حلال کمائی کمایا کرتے تھے، کسی کا ناجائز کبھی بھی نہیں چھینا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں خوب کماؤ لیکن حلال کماؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اور آپ سے مطالبہ ہے۔ اس کے بعد 12ویں پارے میں سورہ یوسف کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ یوسف، یہ یوسف ایک پیغمبر کا نام ہے، اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہوں پر یوسف علیہ السلام کے قصے کو دہرایا نہیں گیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ دہرایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دہرایا گیا، ہمارے نبی کو تو پورا قرآن تذکرے سے بھرا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا تذکرہ صرف اسی صورت میں اور تفصیل سے ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے، اللہ نے قرآن میں بہت نبیوں کے قصے بتائے ہیں، لیکن اس قصے کو اللہ نے کہا احسن القصص، دا بیسٹ اسٹوری آف قرآن
یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی سٹوری قرآن کی سب سے بہترین سٹوری ہے، اور اللہ نے باقاعدہ کہا ہے یوسف اور ان کے بھائیوں کی جو سٹوری ہے اس میں پوچھنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے بڑی نصیحت کی چیز ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس سورت کو غور سے پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک سٹوری کے ذریعے سے ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں، کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں ابراہیم علیہ السلام. بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، لکڑ دادا بھی نبی، 4 پشت نبی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف. اس لیے ان کو ہمارے نبی کہتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنا خواب اپنے باپ سے بتایا. اب باپ نے خواب کی تعبیر بتائی یعقوب علیہ السلام، اور پھر باپ کو جو تجربہ ہوتا ہے اور بیٹے کو وہ نصیحت کرے تو ہمیشہ بیٹا اپنے باپ کے تجربے کو گانٹھ باندھ لے. کتابوں میں وہ تجربے نہیں ملتے، ہمیشہ باپ سے تجربات کی بھٹی سے وہ گزر کر آتا، وہ دیتا، اسے لینا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ کہنا. فیکیدوا لک کیدا، تیرے بھائی تیرے خلاف چال کرنے لگیں گے، تیرے خلاف سازش کرنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، میرے دوسرے بیٹوں کو یعنی اپنے بھائیوں کے واقعہ، یہ قصہ، یہ خواب نہ بتلانا. اس میں کچھ مصلحت رہی ہوگی اور مصلحت بتایا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تیرے بھائی تیرے دشمن ہو جائیں گے. اس واقعے سے معلوم ہوا، اس واقعے یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں بتلا رہا ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، تم اس سے چوکنا رہنا، اور حقیقت میں وہ اس کی اصلاح چاہ رہا ہے، اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، تو یہ غیبت نہیں مانا جاتا. یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے دوسرے بیٹوں کے بارے میں کہا کہ وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگے، یہ کوئی برائی بیان کر رہے تھے؟ نہیں، اپنے بھولے بھالے بیٹے کو برائی سے محفوظ کرنے کے لیے، آفت و مصیبت سے محفوظ کرنے کے لیے گائیڈ لائن دے رہے تھے. اسے غیبت نہیں کہا جاتا. اسی لیے آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں کرنے جا رہا ہوں تو یہ لڑکا آپ جانتے ہیں کیسا ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں بہت نیک بن جاتے ہیں، نہیں بتائیں گے بھیا اس لیے کہ غیبت ہو جائے. یہ غیبت نہیں مانی جاتی. آپ ایمانداری سے بتا دیجئے، اگر وہ چور ہے تو چور بتا دیجئے. یہ غیبت نہیں مانا جاتا، اس پہ گناہ نہیں ملے گا. یہ یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت سے بھی آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہی گئی اس آیت کے اندر، اللہ نے میسج دیا کہ اے میرے بندو، ہمیشہ حسد کرنے والے اپنے قریبی ہوتے ہیں، اپنے بھائی بھی ہو سکتے ہیں. یہ سگے بھائیوں کے بارے میں کہا جا رہا کہ تجھ سے حسد کریں گے، تو حسد کرنے والے اکثر و بیشتر اپنے قریبی یا اپنے بھائی ہوا کرتے ہیں. اور اللہ نے میسج دے دیا، اے میرے بندو، کبھی کبھار جب میں تمہیں نوازوں گا تو اپنی اوپر کی نعمتوں کو ایسے لوگوں کے سامنے نہ ذکر کرنا جن کے بارے میں تمہیں اندازہ ہو کہ یہ میرے خلاف ہو جائے گا، میرا دشمن ہو جائے گا. آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کی خوشیاں انہیں برداشت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کوئی کامیابی حاصل کرنے اور جا کر بتائیں کہ بھائی میں فلاں جگہ کامیاب ہو گیا، مجھے یہ چیز مل گئی، میں نے یہ ترقی کر لی ہے، تو سامنے والا ماشاءاللہ بارک اللہ کہنے کے بجائے دل ہی دل میں آپ سے کڑنے لگے گا اور آپ کی کمائی پہ شک کرنے لگے گا. تو ایسے لوگوں سے اپنی ترقیاں نہ بتایا کریں، یہ مصیبت مول لینا ہوا. اس لیے اگر آپ ترقی کر رہے ہیں خاموشی سے ترقی کریے، ایسے لوگوں سے بالکل نہ بتایا کریے کہ جو آپ کے لیے دشمن بن جائے اور آپ سے حسد کرنے لگے. اس سے ایک نصیحت یہ بھی ملی جو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بتلانا. معلوم یہ ہوا کہ خواب آپ دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی ایسا نہیں کہ جس کو چاہا جس کو بتا دیا. خواب ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا. خواب ہمیشہ اپنے خیر خواہوں کو بتانا چاہیے.
جو آپ کے تعلق سے اچھی سوچ رکھتے ہوں، اور برا خواب تو میرے نبی نے ویسے ہی بتانے سے منع فرمایا، کہا کسی کو نہ بتاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جاؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں اس برے خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ صبح صبح اٹھ کے سب کو بتا رہے تو ممکن ہے ہو جائے۔ اس لیے خواب اگر کوئی اچھا دیکھ لیے، صبح صبح من کر رہا کسی کو بتانے کا، کسی خیر خواہ کو بتاؤ، ہر ایک کو نہ بتاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میسج دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوسف ابا کی نگاہ میں بڑا اچھا ہے، سارے بھائی پلان کر رہے ہیں کیسے اس کو باپ سے الگ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ اپنے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کر رہا ہے بقیہ بیٹوں کے مقابل میں۔ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو ایک پوری ٹیم ہے، لیکن ہم پوری ٹیم ان دونوں بھائیوں کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ تو بڑی گمراہی میں چلا گیا، میرا باپ تو سٹھیا گیا۔ ان لوگوں کی شرارت تو دیکھو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دل میں حسد آ گیا، کہہ رہے ہیں باپ بیکار ہو گیا ہے۔ حسد اپنی نہیں، اس لیے جو آدمی حسد کرتا ہے اس کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، وہ سمجھ رہا میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، اس کو برائی دوسروں میں نظر آتی ہے جیسے ان لوگوں کو نظر آئی۔ سوال یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے۔ اگر 10 روپیہ اسے دے رہے ہو تو 10 روپیہ اسے بھی دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کا سوال بجا تھا، ان لوگوں کا اعتراض بجا تھا۔ یہ اعتراض انسان کے دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں خود اللہ نے صاف کہہ دیا۔ یہ لوگ کہتے احب الی ابینا، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے درمیان ناانصافی نہیں کرتے تھے، یہ دل کی بات تھی، محبت دل میں ہوا کرتی ہے، اور دل انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان کے 4-5 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ان میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت پر اس باپ کو گرفت نہیں کرے گا کہ تو اپنے سارے بچوں سے برابر کیوں نہیں محبت کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بچوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا دل موہ لیتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکل سے اپنے ماں باپ کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں، کچھ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کچھ کی زبان اچھی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی پاک بازی سے، اپنی خوبصورتی سے اپنے باپ کے دل میں جگہ بنا لی، یہ ایک فطری محبت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی اس محبت کی سرزنش نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی نکیر نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا، اے میرے بندو، اگر آپ کے گھر میں 1 سے زائد بچے ہیں اور کسی سے فطری طور سے زیادہ محبت ہو جائے کوئی عیب کی بات نہیں، 1 سے زائد بیویاں ہیں، 1 بیوی سے زیادہ محبت ہو جائے کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن جو تمہیں کرنا ہے یعنی انصاف کرنا ہے تو انصاف کو برقرار رکھنا۔ گرچہ تمہارا محبوب بیٹا تمہارے سامنے ہو، جب دینے کی باری آئے گی تو اپنے پیارے بچے کو اگر 10 دو گے تو اس کو بھی 10 دینا جس سے آپ کو کم محبت ہے۔ اسی طرح سے 2 بیویوں کا معاملہ ہو تو جب دینے کی باری آئے گی تو دونوں کو برابر دینا۔ دل کا معاملہ اگر کچھ الگ ہو جائے اللہ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو کیا کوئی غلط نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو پلاننگ میں طے ہوا کہ ایسا کرو یوسف کو کہیں لے کے چلتے ہیں، کہیں پھینک دیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ باپ سے الگ ہو جائے، یہ محبت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ اب باپ سے گئے، کہنے لگے کل ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں، پکنک پہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بھیڑیا کھا لے گا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم اتنی بڑی ٹیم اور اتنے بھائی ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا لے گا تو پھر تو ہمارے اوپر افسوس ہے اور نہیں کھائے گا، پورا اطمینان دلا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے غم ہے کہ تم میرے اس بیٹے کو لے کے جاؤ گے، مجھے خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم سب کے سب غافل ہو جاؤ گے۔
یعقوب علیہ السلام خاص طور سے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں مجھے غم لاحق ہو رہا ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ تم لے جاؤ گے تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ یہ بیٹے اپنے باپ سے بار بار اصرار نہ کرے، بار بار ضد نہ کریں کہ یوسف کو ہم اپنے حال میں اپنے ساتھ میں لے جائیں۔ یعقوب علیہ السلام ایک میسج یہ بھی دے رہے تھے کہ اے میرے بیٹوں مجھے غم ہو رہا ہے، اس کو بھیجنے میں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ اگر وہ فرما بردار بیٹے ہوتے تو اپنے باپ کے خلاف وہ کام نہ کرتے جس سے باپ کو ٹینشن ہو۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ فرما بردار بیٹے کے لیے یہ حق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے ہی نہ جس سے باپ کو غم اور ٹینشن ہو، جس سے باپ کو تکلیف محسوس ہو۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام فرما رہے مجھے غم ہو رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک اچھے بیٹے کو کبھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے باپ کو غم ہو، ٹینشن ہو، خوف ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ لے کے گئے کیونکہ پلاننگ پوری کر چکے تھے۔ اب لے کے گئے، پلاننگ کے تحت ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد اب یہ ہوا شام کو گھر جانا ہے تو ابا کو جواب کیا دیں گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا، کوئی جانور تھا اس کا خون لیا اور یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں کرتے میں لگا لیا، کہا لے چلیں گے یہی پروف دیں گے۔ جب آدمی چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اشارہ دے کے جاتا کہ ہم چور ہیں، پوری طور سے وہ نشانات نہیں مٹا پائے گا، ڈرا ہوا اس وقت دماغ کام نہیں کر سکتا۔ حالانکہ چور بڑی ہوشیاری سے چوری کرتا ہے، یہ لوگ بھی پوری پلاننگ، اور ایک آدمی نہیں تھا، کئی لوگ تھے مل کے پورا پلان کر رہے ہیں۔ کرتا میں خون تو لگا لیا لیکن کرتا پھاڑا ہی نہیں، بغیر کرتا پھٹے خون لگ گیا اور تم کہہ رہے ہو بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا، پہلے کرتا نکالا اس کے بعد کھایا، یعنی چور کی داڑھی میں تنکا، یہ والا معاملہ ہو گیا۔ اب لے کے گئے، قرآن نے بیان کیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کا وقت ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، باپ کے پاس روتے ہوئے مکاری کر کے آئے، روتے ہوئے آئے۔ باپ نے دیکھا جو خدشہ جو ڈر مجھے لاحق تھا شاید ان کمبختوں نے وہ کر ڈالا۔ شام کے ٹائم آئے، مفسرین نے بھی لکھا کہ شام کے کیوں آئے، کہا اس لیے کہ شام کے ٹائم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آدمی بات نہیں کر پاتا، اس زمانے میں اندھیرا تھا، اور چور اگر سامنے ہو اور اس سے آپ آئی کانٹیکٹ کر کے بات کریں تو پکڑا جائے گا، اس لیے لوگ شام کو آئے کہ چوری ہماری پکڑی نہیں جائے گی۔ روتے ہوئے آئے۔ آج ہم اور آپ بڑے اچھے طبیعت کے انسان جب نرم دل والے ہوتے ہیں، سامنے کوئی رو دے تو کہتے ہیں بھائی یار جھوٹ تو نہیں بول رہا گا یار، اگر جھوٹا ہو تو رو کیسے دیتا۔ ایکٹر بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، ہاں ایکٹنگ کر لیتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو تو بھی آج کے زمانے میں پوری فلمی دنیا ایکٹنگ میں پورا رو رہی ہے، آنسو گر رہے ہیں، اب وہ چاہے جیسے گر رہے ہوں لیکن ایکٹنگ کر رہی ہے۔ یہ لوگ بڑے خطرناک قسم کے ایکٹر تھے، آئے روتے ہوئے۔ مفسرین نے استدلال کیا کہ اے لوگوں، ان لوگوں کے رونے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر کوئی تمہارے سامنے رو رہا ہو تو آنکھ بند کر کے اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہو۔ اور معذرت کے ساتھ عورتیں اس میں ماہر ہوتی ہیں، ہاں آدمی ابھی ایک ہی طریقہ ہے عورتوں کے پاس، بس رو دو ساری بات ختم، آدمی مان لیتا ہے۔ شادی شدہ لوگ ہنس رہے ہیں، سب کے پاس یہ تجربہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کی سب جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ہے جھول۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت دی کہ ضروری نہیں کہ جو رو رہا ہے سچا ہو، اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے دیکھو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے۔ اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، گئے تھے کمپٹیشن کرنے لگے، مسابقہ کرنے لگے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، آپ کے محبوب بیٹے کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، آیا بھیڑیا کھا کے چلا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جلدی نہ کرنا، مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کرو گے گرچہ ہم سچ بول رہے ہوں۔ جھوٹا آدمی پہلے یہ بات کہتا ہے، مجھے معلوم ہے آپ میرے بات بھروسہ نہیں کرو گے۔ یہ جھوٹ، یہ لوگ جھوٹے تھے اس لیے پہلے ہی بول بیٹھے۔ یعقوب علیہ السلام نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں، کچھ ریاکشن دیا ہی نہیں، یہ پہلے ہی بول بیٹھے کہ
آپ بھروسہ نہیں کرو گے لیکن ہم لوگ سچ بول رہے ہیں. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کھا لیا. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، کرتا دیکھیے ابا جان اس میں خون لگا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ہوشیار ہیں، 10-12 بچوں کے باپ ہیں، ذہین انسان ہے. کرتا دیکھ رہے ہیں خون لگا ہے لیکن کہیں سے پھٹا نہیں ہے، یعنی چوری تو پکڑی گئی. یعقوب علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ کچھ خطرناک ہے، اور ایک پیغمبر ہے اتنا تو ذہین ہونا ہی چاہیے تھا. اب ایسے موقع پر ایک باپ کیا کرتا؟ اٹھتا، سب کو ایک کنارے سے تھپڑ مارتا، یا پھر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ سزا دیتا، یا پھر کہتا کہ مجھے پتا چلا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے کوئی نہ کوئی مکاری کی ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کے پاس اشارہ تو مل گیا کہ کرتا پھٹا نہیں، خون لگا ہے، کچھ معاملہ ہے، گڑبڑ چل رہا ہے. یعقوب علیہ السلام نے ایسے موقع پر صبر کا دامن تھاما اور صبر کے اعلیٰ پیمانے کو اپنے اختیار کیا. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اے میرے بیٹوں، تم لوگوں نے جو حرکت کی ہے اس معاملے میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، میں تو صبر کر رہا ہوں، ایک خوبصورت صبر کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہا ہوں. جو کچھ تم نے کیا ہے اس معاملے کو میں اللہ رب العالمین کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں. صبر جمیل کیا. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقع پر یعقوب علیہ السلام غصہ ہو سکتے تھے، ڈانٹ سکتے تھے، ڈانٹا بھی نہیں، غصہ بھی نہیں ہوئے. جب انسان بالکل پاک صاف ہو، کوئی اس کی غلطی نہ ہو، اس کے باوجود اس کے اوپر الزام لگایا جائے، تو ایسے موقع پر انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتا اب میں کچھ بول ہی نہیں سکتا، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اسی کو صبر جمیل کہتے ہیں. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، میں صبر کر رہا ہوں. اور سیم یہی لفظ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگائے گئے، زنا کا الزام لگایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی اسی جملے کو دہرایا تھا اور کہنے لگی اللہ کی قسم، اگر میں قسم بھی کھاؤں کہ میں پاک ہوں تو میری بات پر کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے. میں قسم کھاؤں گی پھر بھی لوگ میری باتوں پہ شک کریں گے، اس لیے میرا معاملہ بالکل یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بھی اسی طریقے سے صبر کرتی ہوں جیسے میرے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر کیا تھا. اسی اللہ کو میں اپنا معاملہ اسی کے سپرد کرتی ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک بازی میں 10 قرآن کی آیتیں اتار دیں، جیسے آگے چل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چیز پیغام دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 99 جھوٹ آدمی بولتا ہے. اگر آپ کو پریکٹیکل دیکھنا تو ان لوگوں کو دیکھیے. ان کا مقصد کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا، یہ ایک کام تھا اور یہی شریعت تھا، یہی ان کی سازش تھی. اس سازش کو کرنے کے لیے، ایک غلط کام کرنے کے لیے کتنا جھوٹ بولے یہ لوگ. ہم گھومنے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے، اس کی خوب حفاظت کریں گے، جبکہ سب دل میں پہلے سے موجود ہے، پلاننگ ہے کہ حفاظت نہیں کرنا، اس کو ہمیں غائب کرنا ہے. ایک جھوٹ اور ایک غلط کے لیے کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. وہاں گئے، کنویں میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد گھر آنے سے پہلے قمیص لیا، خون لگایا، پھر آگے جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے لاکھوں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سینکڑوں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں گناہ کی نحوست. گناہ کی نحوست. آج بھی آپ دیکھیے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ لوگ بول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میسج دیا شروعات میں ہی سچائی کو اختیار کر لو، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا. اس کے بعد یہ لوگ لے کے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کچھ مسافروں نے اٹھا لیا اور بیچ دیا. سامان کی طرح یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. قرآن نے کہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا، چند درہم کے سکوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو مسافروں نے بیچ دیا.
آپ اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے ایک پیغمبر کے بیٹے جو آگے چل کے پیغمبر ہونے والا ہے اسے لوگوں کے ہاتھوں بچوا رہا ہے، اور چند سکے چند درہم کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے۔ آج جن ظالموں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا اور ظالم بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اکیلا کنویں میں تنہا چھوڑ دیا، آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا نوازا کہ آج جو چند سکوں میں بک رہا ہے یہی بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہوئے کہتے ہیں تصدق علینا، اے مالک، اے شہزادے، اے حکومت کے مالک، تیرے پاس بڑے خزانے، ہمارے اوپر صدقہ و خیرات کے برکات کر دے۔ جس کو چند درہم میں بیچا گیا کچھ دنوں کے بعد وہ خزانے کا مالک ہو گیا۔ وہ لوگ جو ان کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے وہی بھکاری بن کے سامنے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے جس کا تختہ بدل سکتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا جب چاہتا نواز دیتا، جب چاہتا چھین لیتا ہے۔ کیا پتا تھا بھائیوں کو کہ آج کنویں میں جس بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کل کو یہ تخت پہ بیٹھا ہوگا اور یہ بانٹ رہا ہوگا، ہم بھکاری بن کے اس کے دروازے پہ ہوں گے۔ اس لیے کسی کے ساتھ غداری کرنے سے پہلے اپنے طاقت کے نشے میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ رب دیکھ رہا ہے سب کچھ، پلٹنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی۔ جب یوسف علیہ السلام بک گئے، مصر پہنچ گئے، تو وہاں پر جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی سے ایک بہت اچھی بات کہی، دور اندیشی والی بات کہی، اکرمی مسواہو عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس بچے کی دیکھ ریکھ اچھی سے کرنا، اس بچے کا احترام کرنا، اس بچے کو خیال سے رکھنا، یہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے گا یا پھر اسے ہم اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ جو اس آدمی نے کہا تھا جس کا نام عزیز ہے، یہ انتہائی دور اندیشی کی بات تھی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تاریخ میں 3 فیصلے ایسے ہیں جو بہت دور اندیشی والے فیصلے تھے۔ اس میں سے کہتے ہیں ایک یہ فیصلہ جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا کہتا ہے اپنی اہلیہ سے کہ اس کی دیکھ ریکھ کرنا یہ ہمیں آگے چل کے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا پھر اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اس آدمی کا اندیشہ صحیح ہوا۔ یوسف علیہ السلام اس کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے، اس کے خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں، اس کی حکومت ان کی تعبیر سے بچ جاتی ہے، اس کی رعایا بھکمری سے بچ جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے بڑی مدد کا کام کیا تھا۔ تو گویا کہ اس نے جو ایک فیصلہ لیا یوسف علیہ السلام کو خرید کر ایک بڑا فیصلہ لیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہتی ہیں یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان یہ نوجوان جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کو آپ اپنے گھر پہ نوکر کے طور پہ رکھ لیجئے، اجرت پہ کرائے پہ رکھ لیجئے، مزدوری پہ رکھ لیجئے۔ ایک مزدور کے اندر 2 خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ طاقتور ہو ایک اور امانت دار ہو، چوری بےمانی کرنے والا نہ ہو، کام میں سستی کرنے والا نہ ہو۔ یہ 2 خوبیاں پائی جائیں تو وہ انتہائی بہترین مزدور ہوتا ہے، وہ کام پر کرائے پر رکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ ان بیٹیوں نے اپنے باپ کو یہ جو مشورہ دیا، یہ مشورہ انتہائی دور اندیشوں والا، ہوشیاروں والا، جینیس لوگوں کا مشورہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا مشورہ بھی دور اندیشی والا مشورہ تھا۔ تیسرا مشورہ اور تیسرا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے وفات سے پہلے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر کے چلے گئے، حضرت عمر کو خلیفہ بنا کر چلے گئے۔ یہ حضرت ابو بکر کا بہترین دور اندیشوں والا فیصلہ تھا۔ اب یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے، اب یہاں بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتا ہے۔ اب آگے کی بات انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔